دیدار کیا وہ اس آنکھوں سے نہیں کیا، وہ دل کی آنکھوں سے کیا ہے، جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جی لیکن جنت کے اندر اللہ کا دیدار آنکھوں کے ساتھ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے دیکھو جیسے چاند کو دیکھو۔ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے نا چاند کو نا، کتنا بڑا مجمع ہو، کروڑوں کا ہو، اربوں کا مجمع بھی ہو، چاند کو دیکھنے میں کسی کو دشواری ہوگی؟ لیکن ایسے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس کی صحیح کیفیت کیا ہے یہاں سمجھنا مشکل ہے، تو وہاں فرماتے دیدار ہوگا، اور وہ جزا جس کا وعدہ ہے۔ اب وہ یہاں آ گیا تو وہی آ گیا، یعنی عمل اس کے لیے نہیں کرنا کہ ہمیں یہ ملے یہ ملے یہ ملے، عمل اس لیے کرنا ہے کہ اس کا حکم ہے، اس کی رضا کے لیے، اور یہ ملے گا۔ تو کہتے ہیں وہ جزا جس کا وعدہ ہے۔ یہ ایک بے ہے، یہ ایک ضمانت ہے، جو خریدار بنے گا اس تک پہنچانے کا اللہ ضامن ہے۔ آگے فرماتے ہیں صاحبزادہ اپنے نفس اور اپنے مال کو اس کے حکم اور قضاء و قدر کے سپرد کرتے، یہ سکھاتے تفویض۔ نہ سپرد کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہوگا وہی جو چاہے گا۔ پھر یہ بات ہوئی ذوقی آ گئی، آج زمانہ تنقید کا ہے، نفس تنقید کرتا ہے، ہر چیز میں جو بال کی کھال نکالتا ہے، یہ کیا کہہ دی؟ صاحبزادہ پھر مرید سے اپنے نفس اور اپنے مال کو اس کے حکم اور قضا قدر کے سپرد کرتے، یعنی دل سے اس پر راضی رہ کہ جو وہ حال لے کر آئے اس کو تیرا دل تسلیم کر لے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے۔ قضاء و قدر کے اس کے جو فیصلے ہیں، جو تقدیر میں اس نے لکھ دیے وہ ہونے ہیں اور وہ کر رہیں گے، روک نہیں سکتے۔ اب اس طرح بات شروع ہو جائے گی کہ جی فلاں عمل سے روزی بڑھ جاتی ہے، فلاں عمل سے عمر بڑھتی ہے، اب فوراً خلجان پیدا ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے تعلق سے تفصیل میں جانے سے منع فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پھر آپس میں لگے ہوئے بحث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، حکومت کر رہا میں پہلی امتیں بھی اس میں گمراہ ہوئی جب تفصیل میں گئی، باریکیوں میں گئی۔ ایک حد تک صحابہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کا مفہوم ہے کہ جب ہر چیز طے ہے، ہونا ہے، تو اپنی تقدیر کے لکھے پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ میں نہیں کرو، اس کو اسی کی توفیق ملے گی جو اس کے لیے طے ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اس دنیا کے نظام کو اسباب سے جوڑ دیا۔ آدھی نظام تو یہی ہے، کرتے وہی ہیں، اسباب کے پردے میں کرتے۔ اس لیے ہم مکلف ہیں، ہمیں حکم ہے اسباب کو اختیار کرو، نتیجے کے مکلف نہیں۔ یہ ذات مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سبب ایک بندہ اختیار کر رہا ہے، اس کو دنیاوی اعتبار سے تو خوب فراخی مل رہی ہے، خوب کما رہا ہے خوب، اور دوسرا اسی کے لالچ میں آ کے انہیں اسباب کو اختیار کرتا ہے، خود کا بنتا ہے، کچھ نہیں ہوتا جی۔ ایک بندے نے پریشان ہو کر دکان چھوڑ دی کہ میرا یہاں دکان چل ہی نہیں رہی، ہم نے خوب دیکھا، دکان چھوڑ کے وہ چلا گیا، دوسرا بندہ دکان پر آ گیا، وہی دکان ہے، وہی چیز، وہی سودا، اس نے سارا خرید لیا، اس نے ریل پہ لوگ خوب چل رہے،
تو بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں اور تھا، اس کی تقدیر میں اور ہے، یہ بات کرتے ہیں۔ تو جب آدمی کا دل نہیں بنا ہوا ہوگا تو ہر وقت وہ پریشانی اسی میں رہے گا، اور جس کا دل اللہ پر راضی ہے تو اس میدان میں رہے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہر زمانے میں اللہ والوں نے سنبھالا ہے۔ وہ ایک مثال قائم کرتے ہیں، پہلے بھی تذکرہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ دو شخص دونوں کے بیٹے ایک ہی جیسے، یعنی ایک ہی عمر کے سمجھے، اور دونوں بیمار ہوئے اور دونوں بچے مر گئے دونوں کے۔ ایک جس کا دل اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا، دیندار مسلمان، اور ایک بیچارہ جس کا دل جو ہے وہ چھت میں بھٹک رہا، پکا مسلمان نہیں۔ تو فرمایا کہ صدمہ دونوں کو پہنچے گا، ظاہر جو بیٹا فوت ہوگا تو صدمہ ہوگا، قلق ہوگا، لیکن جو دیندار ہے، اللہ کی ذات پر راضی رہنے والا ہے، اس کو اس اندر کی یقین کی قوت سے ڈھارس مل جائے گی، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مسلمان کے لیے، یہ تصور کہ اللہ کو یہی منظور تھا، دل کو ڈھارس مل جائے گی، صدمہ ہوگا، قلق ہوگا جدائی کا، لیکن جلدی سکون آ جائے گا کہ میں کچھ بھی کر لیتا، میرے بیٹے نے اس تاریخ پر اس دن مرنا ہی تھا، اس کو میں روک نہیں سکتا تھا، کوئی ڈاکٹر روک نہیں سکتا تھا، کوئی دوائی روک نہیں سکتی تھی، کچھ بھی کر لیتا جانا تھا۔ یہ یقین اس کے دل کے اندر ایسی ڈھارس سکون آ جائے گا۔ اور دوسرا بیچارہ جو ہے اسی غم کے اندر مستقل بیمار ہو جائے گا، کاش فلاں ڈاکٹر آ جاتا، کاش فلاں دوائی مل جاتی، کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں امریکہ لے جاتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، میرا بچہ بچ جاتا۔ زندگی بھر کے غم اس کو لگ جائے گا۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں صاحبزادہ اپنے نفس اپنے مال کو اس کے حکم اور قضاء و قدر کے سپرد کر دیں۔ سودا یعنی جان اور مال اور اعمال جن کی قیمت جنت قرار پائی ہے کہ یہاں تو یہ چیزیں آتی جاتی رہیں گی، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں یہ بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تو دھچکے لگے رہیں گے، یہاں تو جھٹکے لگتے رہیں گے، یہاں تو جھنجھوڑا جائے گا۔ وہ لہذا بات ہے کہ جتنی اندر میں استعداد بڑھے گی اتنا تاثر کم ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتفاق کیا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی آنکھوں میں جان دے دی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، رنج تو ہوا، غم تو ہوا، حزن تو ہوا، فرما بھی دیا۔ جب دریافت فرمایا گیا آپ سے، عرض کیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ سے آنسو، دل غمگین، لیکن اس کی رضا پر راضی، لیکن جنت کے اندر بالکل ذرا سی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ یہ جنت کی قیمت قرار پائی کہ یہاں پر اس سے راضی رہو گے، یعنی اس کے فیصلوں کو دل تسلیم کرتا رہے گا اور اس کی اطاعت میں لگے رہو گے، اس میں کمی نہیں کرو گے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، اس کے فیصلوں کو دل قبول کرتا رہے گا، شکوہ نہیں کرو گے، شکایت نہیں کرو گے، تو کیا ملے گا؟ اس کی جنت کی قیمت کیا ملے گی؟ جنت۔ اور خریدار کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم آپ اس خریدار کے حوالے کرتے ہیں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے نفس کو، اپنی ساری چیزوں کو، اس کے کیا کل کو وہ قیمت تجھے دے دے گا۔ اے اللہ کے بندو، اپنے نفسوں کو اس کے حوالے کر دو اور قیمت بھی اس کے حوالے کر دو اور سودا بھی اس کے حوالے کر دو، اور یوں کہہ دو کہ نفس بھی تیرا، مال بھی تیرا، جنت بھی تیری، اور تیرے ماں سوا جو کچھ بھی ہے سب تیرا، ہم کچھ بھی نہیں چاہتے سوائے تیرے، ہم تجھی کو چاہتے ہیں۔